اسلام کی بہت ساری باتیں انسان سمجھنا بھی چاہے تو بھی نہیں سمجھ سکتا ہے. تو اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ وہ بات جس پر قرآن و سنت کی دلیل ہو اس کو ہمیں ماننا ضروری ہے، چاہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. بہت سارے لوگ اسلام کی باتوں کو عقل پہ تولتے ہیں. عقل پہ نہیں تولنا چاہیے. اس حوالے سے سمجھایا گیا ہے اسلام میں حضرت علی کی وہ روایت جس میں آتا ہے کہ اگر اسلام میں عقل کی مداخلت ہوتی، یعنی اگر جو ہے اسلام کو عقل کے ذریعے سے سمجھا جاتا تو جو موضع پر ہم مسح کرتے ہیں وہ نیچے حصے میں مسح کرتے، اوپری حصے میں نہیں کرتے، کیونکہ گندگی نیچے حصے میں لگتی ہے. لیکن مسح کا جو حکم دیا گیا ہے وہ کس جگہ پر حکم دیا گیا ہے؟ اوپری حصے پر مسح کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اسی وجہ سے کہا گیا کہ اگر اسلام میں عقل کی مداخلت ہوتی یا اگر اسلام عقل کے مطابق ذرا بھی اس کو چلایا جاتا تو عقل کبھی بھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ مسح اوپری حصے پر کیا جائے، بلکہ عقل یہ کہتی کہ مسح کہاں کیا جائے؟ نیچے حصے پر کیا جائے، کیونکہ گندگی نیچلے حصے پہ لگتی. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں عقل کی کوئی مداخلت نہیں ہے. بہت ساری ایسی اسلام کی باتیں ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ انسان سمجھنا چاہتا ہے مگر پھر بھی نہیں سمجھ پاتا ہے، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے نا کہ انسانوں کو ہم نے علم بہت تھوڑا دیا ہے، بہت معمولی علم سے انسان نوازا گیا ہے. اور آپ اس طرح سے بھی سوچ سکتے ہیں، اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے زمانے میں موبائل نہیں ہوتے تھے، پہلے زمانے میں اس طرح کے کیمرے نہیں ہوتے تھے. یعنی اللہ نے دھیرے دھیرے لوگوں کو علم سے نوازا. لوگوں کا علم جب بڑھا تو یہ ساری چیزوں کی ایجاد ہوئی، اور پھر آگے پتہ نہیں کون کون سی چیزیں ایجاد ہوں گی. ان آیتوں کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی مومن مرد اور مومن عورت کو اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. یعنی اللہ اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دینا تو کسی آدمی کو اختیار نہیں رہتا ہے کہ اس کو کہیں اور لے کر کے جائے. اللہ اس کے رسول نے بس فیصلہ کر دیا ہے، آپ کو اسے تسلیم کرنا ہے، چاہے آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ نے بیان کیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اے نبی تمہارے رب کی قسم ہے، اے نبی تمہارے رب کی قسم ہے، لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے اختلافی معاملات میں آپ کو فیصل نہ بنا لیں، اپنے اختلافی معاملات میں آپ کو جج نہ بنا لیں، اور پھر آپ کی طرف سے کیے گئے فیصلے کو پوری طرح سے تسلیم نہ کر لیں، اور اسے تسلیم کرتے ہوئے اپنے دل کے اندر کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں. آپ دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ نے کتنی باتوں کا ذکر کیا ہے. پہلے تو یہ کہا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے نبی تمہارے رب کی قسم ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن عظیم کے اندر اللہ نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی، کہیں تین کی، کہیں اس طریقے سے رات کی، کہیں سورج کی، کہیں چاند کی. لیکن پورے قرآن میں صرف یہ پہلی جگہ ہے جس میں اللہ رب العالمین قسم کھا کر کے کہتا ہے اپنی ذات کی. یعنی مسئلہ اس کے بعد بہت ڈینجر ہے، مسئلہ اس کے بعد بہت اہم ہے. یعنی انسانوں کے ذہنوں کو مرکوز کیا جا رہا ہے اس آیت کی طرف دھیان دلانے کے لیے. یعنی انسان کا دھیان اس آیت کی طرف موڑ دیا جا رہا ہے کہ انسان اس آیت پر غور کرے. کیا ہے وہ آیت؟ اے نبی تمہارے رب کی قسم ہے لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ایسے لوگوں کے ایمان کی نفی کی گئی ہے. یعنی ایسے لوگ صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتے جو اپنے اختلافی معاملات میں آپ کو جج تسلیم نہ کریں. بھلے وہ اپنے آپ کو مومن کہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن اگر اللہ اس کے رسول کی بات کو تسلیم نہیں کرتے اپنے اختلافی معاملات میں تو ایسے لوگوں کو اسلام کیا کہتا ہے کہ ایسے لوگ مومن نہیں ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اس کو آپ کو تو جج بنا رہے ہیں، آپ کو تو فیصل بنا رہے ہیں، اور فیصل بناتے وقت کسی طرح کی کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں، اور جب آپ فیصلہ دیں تو اس فیصلے کو قبول کرنے میں بھی ذرا بھی تنگی نہ ہو، پوری طرح سے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیں قرآن و سنت کی طرف. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی شریعت کی کسی بات کو مانتا ہے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے مانتا ہے لیکن اپنے دل میں کراہت پیدا کرتا ہے، یار اسلام کا یہ معاملہ کتنا ہارڈ ہے، کتنا سخت ہے، کیسی تعلیم ہے. بعض دفعہ اس طرح سے ذہن میں خیالات آتے ہیں. میرے بھائیو ایسے بھی خیالات نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا،
اپنے دل میں کسی طرح کا کوئی ملال نہ سمجھیں، اپنے دل میں کسی طرح کی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، کوفت نہ ہو اس مسئلے کو لینے کے لیے، ٹینشن میں نہ رہیں اس مسئلے کو لینے کے لیے، پوری طرح سے اپنے آپ کو قرآن و سنت کی طرف موڑ دے. اور اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر اللہ نے بیان کیا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. کامیابیاں کس کے لیے ہیں؟ اللہ نے بیان کیا کہ جب انہیں بلایا جائے کہ اللہ اس کا رسول ان میں فیصلہ کرے تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا. یعنی اللہ اس کے رسول کی طرف سے جو فیصلہ آ جائے لوگوں کے بیچ میں اور لوگ اس کو تسلیم کر لیں تو ایسے لوگوں کو صاحب ایمان اور ایسے لوگوں کو کامیاب کہا گیا ہے.